بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على قناة يوتيوب، وألتمس منكم أن تشتركوا هذه القناة وانقروا زر الإعجاب والاشتراك. ناظرین کرام، آپ کا اس چینل پر استقبال ہے اور گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی میں اپنے ان ناظرین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا اور اسے اپنے حلقوں میں شیئر کیا ہے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے عربی عبارت، عربک ٹیکسٹ پھر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس ٹیکسٹ میں ڈاکٹر سے بات چیت اور میڈیکل سے ریلیٹڈ الفاظ ہیں، عبارت ہیں، جملے ہیں۔ میں نے اس ویڈیو میں وہی الفاظ کے معنی ریٹن طور پر، تحریری طور پر پیش کیے ہیں جو اس سبق میں نئے ہیں، اور ان الفاظ کے معنی جو اس سے پہلے ہم نے دوسرے ویڈیوز میں بیان کر دیا ہے، پیش کر دیا ہے، اسے نہیں پیش کریں گے۔ البتہ ان ویڈیوز کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے تاکہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے وہ الفاظ و معنی اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس ویڈیو میں آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ الفاظ معنی جو اس سبق میں آئے ہیں، اور اس سے پہلے ہماری دوسری ویڈیوز میں ان الفاظ کے معنی نہیں بتائے گئے ہیں۔ دور جمع ادوار، ٹرن، باری۔ اس لفظ کا ایک اور معنی ہے دور کا، فلور کو بھی، اسٹوری اور منزل کو بھی دور کہتے ہیں۔ الدور الاول، فرسٹ فلور، پہلی منزل۔ لیکن یہاں پر دور کے معنی ٹرن اور باری کے ہیں۔ دور کا ایک اور معنی آتا ہے رول کے، کردار۔ دور کی جمع ادوار، اس کا ایک اور معنی ہے کردار کے معنی میں، رول کے معنی میں، جس کو انگلش میں رول کہتے ہیں کہ اس کام میں آپ کا کیا رول ہے، کیا کردار ہے، تو اس کے معنی بھی دور کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سبق میں دور جو ہے وہ باری کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ٹرن کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حجرۃ الفحص، حجرۃ الفحص، چیک اپ روم، جانچ گھر۔ روم کے معنی تو کمرے کے آتے ہیں، تو جانچ کا کمرہ ہونا چاہیے، لیکن اردو میں یہی استعمال ہوتا ہے، جانچ گھر ہی بولتے ہیں۔ حجرۃ الفحص، البتہ حجرۃ الفحص کی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر غرفۃ الفحص استعمال کیا جائے، تو غرفہ اور حجرہ کے معنی کمرے کے آتے ہیں، روم کے آتے ہیں، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، معنی وہاں پر بھی یہی ہوگا۔ حجرۃ الفحص یا غرفۃ الفحص، چیک اپ روم، جانچ گھر۔ قیء، قے، ومیٹنگ، ومیٹنگ، قے، الٹی۔ پتہ ہے آپ کو؟ قے، قے، قیء، ومیٹنگ، قے، الٹی۔ مقیاس الحرارہ، تھرمامیٹر، تھرمامیٹر یعنی جس سے وہ آلہ جس کے ذریعے بخار کی اور حرارت کی پیمائش کی جاتی ہے، ناپا جاتا ہے۔ مقیاس الحرارہ، مقیاس الحرارہ، تھرمامیٹر، تھرمامیٹر۔ کشف یکشف کشفا، انکور، کھولنا۔ کشف یکشف کشفا، انکور، کھولنا۔ سماعہ، سماعہ، اسٹیتھسکوپ، اسٹیتھسکوپ، سماعہ، اسٹیتھسکوپ۔ صدر بین، بیماری کی تشخیص کے لیے ایک سماعتی آلہ، بیماری کی تشخیص کے لیے ایک سماعتی آلہ، یعنی اس کے ذریعے سے سینے پہ لگا کر کے، پیٹھ پہ لگا کر کے ڈاکٹر سنتا ہے اس آلے کے ذریعے سے، اسی کو عربی میں سماعہ کہتے ہیں اور انگلش میں اسٹیتھسکوپ کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا پروننسیشن، تلفظ میں صحیح ادا نہ کر پا رہا ہوں اسٹیتھسکوپ کا۔ سماع کا ایک معنی اور بھی آتا ہے ایئر فون کا معنی، ایئر فون کے معنی میں بھی سماع استعمال ہوتا ہے۔ سماع کا معنی ایئر فون، ہیڈ فون جو ہے اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، سماع۔
تو وہ استعمال کے اعتبار سے ہم فرق کریں گے کہ کہاں پر کس لفظ کا کیا معنی ہے. سلیم ہیلدی صحت مند. وصفۃ العلاج پرسکرپشن یا پرسکرپشن ٹریٹمنٹ، علاج کا نسخہ، صرف نسخہ بھی کہہ سکتے ہیں. وصفۃ العلاج نسخہ پرسکرپشن، صرف پرسکرپشن بھی کہہ سکتے ہیں. وصفۃ العلاج پرسکرپشن نسخہ یا علاج کا نسخہ پرسکرپشن ٹریٹمنٹ، کیونکہ جو پرسکرپشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے نسخہ علاج کے لیے ہی وہ استعمال ہوتا ہے. اس لفظ کا دوسرے لفظ سے بھی اس کا معنی ادا کیا جاتا ہے وصفۃ طبیہ. وصفۃ طبیہ اس کے معنی بھی پرسکرپشن کہتے ہیں، نسخے کہتے ہیں. تو اگر کہیں پر وہ لفظ استعمال ہوتا ہے وصفۃ طبیہ تو وہاں پر آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا، دونوں کے معنی ایک ہی ہے. وصفۃ العلاج اور وصفۃ طبیہ پرسکرپشن نسخہ. شراب جمع اشربہ، سیرپ شربت جو لیکوڈ کی شکل میں ہوتا ہے شیشے اور بوتل کے اندر، اسے شراب کہتے ہیں. شراب کے کئی معنی ہیں. جو ہر وہ مشروب چیز جو پینے والی ہو اسے شراب کہتے ہیں. سیرپ شربت. قرص جمع اقراص، ٹیبلٹ گولی ٹیبلٹ. قرص کے بھی کئی معنی ہیں لیکن یہاں پر قرص کا معنی ٹیبلٹ کے ہے، گولی کے ہے. وہ دوا کے ہیں جو گول ہوتا ہے اور ڈاکٹر کھانے کے لیے دیتا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو سبق میں استعمال ہوئے ہیں. ان کے علاوہ بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ہماری دوسری ویڈیوز میں آ چکی ہیں. آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے ان الفاظ کے معنی جان سکتے ہیں. میں ان ویڈیوز کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. چلیے آپ سبق کو سمجھتے ہیں، اس کے معنی دیکھتے ہیں اور جملے کی ترکیب وغیرہ دیکھتے ہیں. لیسن کا نام ہے عند الطبیب، ڈاکٹر کے پاس، نیئر دا ڈاکٹر یا ود دا ڈاکٹر. شعر یوسف بألم فی بطنہ. شعر یوسف بألم فی بطنہ. فی بطنہ رکنے کی وجہ سے فی بطنہ پڑھیں گے. یوسف felt pain in his stomach. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوسف felt stomach ache. stomach ache کہتے ہیں پیٹ کے درد کو. یا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوسف felt pain in his stomach. یوسف نے اپنے پیٹ میں درد محسوس کیا. شعر یشعر شعورا محسوس کرنا با کے صلے کے ساتھ آتا ہے. جو چیز محسوس کریں گے اس سے پہلے با استعمال کریں گے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شعر یوسف بألم فی بطنہ، یوسف نے اپنے پیٹ میں درد محسوس کیا. اگر یہ کہیں گے اس نے بھوک محسوس کیا، اسے بھوک لگی، تو شعر یوسف بالجوع، پیاس لگی، بالعطش یہ استعمال کریں گے. فذهب إلى الطبيب ودفع أجر الفحص للممرضة وجلس. فذهب إلى الطبيب، he went to the doctor. ودفع أجر الفحص and paid the fee of test یا check-up charge to the nurse and sat وجلس. فذهب إلى الطبيب، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا. ودفع اجر الفحص للممرضہ، اور نرس کو ٹیسٹ کی فیس ادا کی، چیک اپ کی فیس ادا کی. وجلس، اور بیٹھ گیا. جاء دوره، his turn came، اس کی باری آئی. جاء دوره، his turn came، اس کی باری آئی. فدخل حجرة الفحص، he enters the check-up room، وہ جانچ گھر میں داخل ہوا. فدخل حجرة الفحص، he enters the check-up room. حجرہ دخل فعل فاعل اور حجرہ مضاف اور مفعول بھی ہے دخل کا، کہ اس میں داخل ہو رہا ہے. اور ظرف مکان بھی ہے کیونکہ اس میں داخل ہوا جا رہا ہے. ظرف مکان بھی، ظرف مکان منصوب ہوتا ہے، ظرف زمان ہو یا مکان.
الطبيب ماذا عندك؟ الطبيب ماذا عندك؟ يوسف عندي ألم في بطني. The doctor, what do you have? تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ ماذا what عندك تمہارے پاس تمہیں کیا ہوا ہے؟ What do you have? يوسف عندي ألم في بطني. I have stomachache. عندي ألم في بطني. I have stomachache. میرے پیٹ میں درد ہے. عندي علم. عندي یہ خبر مقدم ہے اور علم یہ مبتدا مؤخر ہے. اس سے پہلے مبتدا کم مؤخر ہوتا ہے کی ویڈیوز آ چکی ہے. آپ وہاں اس کا قاعدہ اور رول دیکھ سکتے ہیں. عندي علم في بطني. الطبيب هل عندك صداع؟ الطبيب هل عندك صداع؟ يوسف لا. The doctor, do you have headache? کیا تمہارے سر میں درد ہے؟ یوسف لا. No نہیں. هل عندك قي؟ یوسف لا. Do you have قي؟ Do you have meeting؟ یوسف لا. یوسف no. No نہیں. کیا تمہیں قے ہوا ہے؟ یوسف نہیں. هل عندك قي؟ کیا تمہارے پاس قے ہے؟ یعنی کیا تمہیں قے ہوا ہے؟ یوسف لا. No نہیں. الطبيب هل عندك إسهال؟ The doctor, do you have diarrhea؟ کیا تمہیں دست ہوا ہے؟ اسہال کہتے ہیں دست کو. یہ اس لفظ کے معنی بھی پچھلی ویڈیوز میں آ چکی ہے. اس ویڈیو کا لنک ہم اپنے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈالیں گے. وہاں پر طب سے متعلق بہت سارے الفاظ اس ویڈیو میں دیے گئے ہیں. آپ وہ سارے الفاظ کے معنی جان سکتے ہیں تاکہ آپ کو طب کے میدان میں طب کے فیلڈ میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور جو کہ کامن الفاظ ہیں اس کی عربی کا آپ کو پتہ چل سکے. هل عندك اسهال؟ Do you have diarrhea؟ کیا تمہیں دست ہے؟ کیا تمہیں دست ہوا ہے؟ یوسف نعم قلیل. یوسف yes ہاں. قلیل a little bit تھوڑا سا. الطبيب the doctor ضع مقياس الحرارة في فمك. Put the thermometer in your mouth. thermometer کو اپنے منہ میں رکھو. یوسف یضع مقیاس الحرارة في فمه. یوسف puts the thermometer in his mouth. یوسف thermometer اپنے منہ میں رکھتا ہے. الطبيب اكشف صدرك من فضلك. uncover your chest please. The doctor اپنا سینہ کھولو اپنا سینہ کھولیے برائے مہربانی. اکشف صدرک من فضلک. uncover your chest please. اپنا سینہ کھولیے برائے مہربانی. یوسف یکشف صدرہ. یوسف uncovers his chest. یوسف اپنا سینہ کھولتا ہے. الطبیب یفحص صدرہ وظہرہ بالسماعۃ. یوسف tests his chest and back by stethoscope. صدر بین کے ذریعے سے ڈاکٹر اس کا سینہ اور اس کی پیٹھ چیک کرتا ہے صدر بین کے ذریعے سے, سینہ چیک کرنے کے آلے سے. الطبیب صدرک سلیم والحمدللہ. The doctor, your chest is healthy. All praise is due to Allah alone. اس میں جو جملے استعمال کیے گئے ہیں وہ سب جملے بہت ہی کامن ہیں اور بہت ہی سادہ ہیں. اکشف صدرک فعل فاعل ہے, صدرک یہ مفعول بھی ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول بھی ہے. یوسف یکشف صدرہ فعل ہے, یوسف مبتدا ہے, یکشف فعل اور فاعل ہے, اور صدر مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول بھی ہے. پھر یہ پورا جملہ جو ہے یوسف کی خبر ہے. الطبیب یفحص اس میں بھی وہی ہے, الطبیب مبتدا ہے اور یہ پورا جو ہے حصہ وہ خبر ہے. یفحص فعل فاعل, صدرہ مفعول بھی, وظہرہ مفعول بھی ثانی ہے, بالسماعہ یہ متعلق ہے یفحص کے. صدر بین سماعہ. صدرک سلیم, صدرک مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے, سلیم خبر ہے. یوسف ماذا عندی. یوسف what do ماذا عندی, what
have I مجھے کیا ہوا ہے، میرے پاس کیا ہے، ماذا عندي میرے پاس کیا ہے، یعنی مجھے کیا ہوا ہے، مجھے کیا ہے. الطبيب the doctor عندك حمى خفيفة you have light fever تمہیں ہلکا بخار ہے. ووصفت العلاج اور prescription and the prescription is اور نسخہ یہ ہے شراب واقراص وحقن. قرص کی جمع اقراص ہے ٹیبلٹ، حقنتن کی جمع حقنات اور حقن ہے، اس کے معنی انجیکشن اور سوئی کے ہیں. اور نسخہ یہ ہے یا پرسکرپشن یہ ہے سیرپ اینڈ ٹیبلٹ اینڈ انجیکشن. نسخہ ہے سیرپ، ٹیبلٹ اور انجیکشن. یوسف شکرن یوسف thanks الطبيب the doctor ارجع بعد اسبوع come back after a week. یوسف شکریہ ادا کرتا ہے، شکرن شکریہ. الطبيب the doctor ارجع بعد اسبوع ایک ہفتے کے بعد واپس آئیں، ایک ہفتے کے بعد آئیں. یہ وہ سبق ہے. اب ایک ہفتے کے بعد پھر یوسف آئیں گے، تو وہ جو آئیں گے اور وہ بات چیت ہوگی وہ میں اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر اس ویڈیو میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. اگر دوران ترجمہ تشریح مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ اس کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں، کیونکہ فرمان الہی ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا ہے، ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے. مع السلامہ، خدا حافظ.